إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. صحابہ اکرام کے متعلق چند چیزیں ان کی کامیابی کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تعریف کی گئی کہ یہ صفات، یہ خوبیاں ان کے اندر ہیں، اس وجہ سے یہ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ ان سے راضی ہے، یہ اپنے اللہ سے راضی ہیں. جس میں مہاجرین کا ایک کردار ہے، اپنی جان، مال، گھر بار، عزت، ہر چیز اللہ کے دین کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار تھے. آپ جب بھی ان صحابہ اکرام کا تذکرہ پڑھیں، سنیں، غور کریں کہ انہوں نے اللہ کے دین کو کس انداز میں فوقیت دی ہے. انصار، ان کی تو تعریف اور الگ انداز میں اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلهم يحبون من هاجر الیہم ولا یجدون فی صدورهم حاجة مما اوتوا ویؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصة. انہوں نے پہلے ہی اپنے گھروں کے اندر جگہ فراہم کر دی، اپنے ایمان کو اپنے دل میں جگہ دی. مہاجرین کے ہجرت کے آنے کے بعد ان کے دلوں میں کوئی تنگی نہیں ہوئی، اپنے گھر، اپنی جائیدادیں، اپنی چیزیں ان کے سامنے پیش کی. اور جو اللہ تعالیٰ نے مہاجرین کو فضیلت دی، جو ان کو مقام اور شان دی، اس شان پر بھی ان کو دل میں کوئی تکلیف نہیں ہے کہ ان کو کیوں مل گیا، قربانیاں تو ہم نے دیا، ہمیں ملنا چاہیے. فتح مکہ کے بعد حنین کے مال غنیمت کی تقسیم کے موقع پر بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے، بعض وہ لوگ انصار کے جو عمر میں بھی چھوٹے تھے، جنہیں اتنی چیزوں کا اندازہ نہیں تھا، انہوں نے کچھ ایسے باتیں کہہ دیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش والوں کو مال غنیمت کی تقسیم زیادہ کر دی، ان کو زیادہ دیا، وہ آپ کا اپنا حصہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف انصار کو جمع کیا، صرف انصار، اور کہا کہ تمہارے علاوہ یہاں پر کوئی نہ بیٹھے، سب باہر چلے جائیں گے سوائے انصار کے. بیٹھ گئے. آپ نے فرمایا یہ بات مجھ تک پہنچی ہے. بڑوں نے اٹھ کر کہا اللہ کے نبی، چند لوگوں نے یہ کہہ دی ہے جن کو سمجھ عقل بوجھ نہیں تھی، عمر میں بھی چھوٹے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو مال و دولت، مال غنیمت قریش والوں کو دیا ہے، یہ انہی کا رہے گا. مکہ فتح ہو گیا. میں مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آیا تھا. آج یہ میرا جو اصل آبائی گھر تھا، آبائی علاقہ تھا، جس وجہ سے مجھے چھوڑنا پڑا تھا، وہ وجہ
ختم ہو گئی ہجرت کی، لیکن میں یہاں رہوں گا نہیں، میں تمہارے ساتھ واپس جاؤں گا۔ دنیا منہ اٹھا کے کہیں اور جائے، لو سلک الناس فی شعب، لوگ کسی علاقے، کسی گھاٹی، کسی رخ کی طرف منہ کر کے چلے، لسلکت وادی الانصار وشعبها، میں انصار کے راستوں پر، انصار کے ساتھ ساتھ جس جس راستے پر انصار جائیں گے وہاں جاؤں گا۔ میرا تمہارے ساتھ جو تعلق ہے وہ ایسا ہے کہ یہ جو لباس ہے، اس لباس میں ایک اوپر ہم لباس پہنتے ہیں اور ایک اندر بنیان جو اندر کے لباس ہوتے ہیں۔ فرمایا میرا تمہارے ساتھ تعلق یہ اندرونی لباس کا ہے، میں تمہارے ساتھ ایسے ملا ہوا ہوں کہ تمہارے اندر کا بھی ایک حصہ اور ایک جز بن چکا ہوں۔ یہ مقام ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے جملے ان کو سننے کے ملے ہجرت کے 8 سال کے بعد، میں تم میں سے ہو گیا ہوں، میں یہاں نہیں رہوں گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے اس وقت دنیا میں۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، مکہ والوں نے، قریش والوں نے اس نعمت کی قدر نہیں کی، وہ نعمت ان سے چھن گئی، اور پھر واپس پلٹ کر وہ نعمت نہیں ملی ان کو، وہ مدینہ میں انصار کے پاس رہی کیونکہ انہوں نے اس نعمت کی قدر کی۔ اب آئیے بات کی طرف اصل، ہم پیدا ہوئے ہیں من ذکر و انثیٰ، ایک آدم اور ایک ان کی بیوی، یہ سب ہم جو بیٹھے ہیں ساری دنیا کے انسان باہر نکلیے، یہ سب ایک آدم اور ایک بیوی یعنی ایک ماں باپ سے چلے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کی حکمت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں مختلف خاندان، قبائل، برادری، قوموں میں تقسیم کر دیا۔ یہ تقسیم اس لیے تھی کہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، تعارف ہو سکے، اور تعارف کے بعد جو اصل فائدہ ہے جو ہمیں قرآن و حدیث نے سکھایا وہ ہے صلہ رحمی۔ جب اپنوں کو جان لیا تو اپنوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کی ضروریات کو پورا کرنا، ان کے دکھ درد میں شریک ہونا، ان کی خدمت کرنا، ان کے ساتھ کھڑا ہونا، یہ لازمی ہے، یہ اس لیے تھا۔ باقی رہی بات دنیا میں کون سی قوم والا عزت والا ہے، کون برہمن ہے اور کون شودر ہے، یہ اسلام نے تقسیم ہی پیش نہیں کی، جو ہمارے اس خناس ذہنوں کے اندر اب تک موجود ہے، نکلتی نہیں ہے۔ ہم اپنے آپ کو طبقاتی اعتبار سے، وطنی اعتبار سے، قومی اعتبار سے، لسانی اعتبار سے، علاقائی اعتبار سے، کوئی کسی کو اپنے سے کمتر سمجھتا ہے، کوئی کسی کو اعلیٰ سمجھتا ہے۔ اللہ کے ہاں کوئی عزت، کوئی مقام قومیت کی بنیاد پر ہے ہی نہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو اللہ سے جتنا ڈرے گا، اللہ کے کہے پر جتنا عمل کرے گا، وہ اتنا ہی اللہ کے ہاں عزت دار ہے۔ اور اس صورت میں جہاں یہ بات ہوئی ہے سورہ حجرات میں، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جینے کے طریقے سلیقے سکھائے ہیں، پیٹھ پیچھے بھی، سامنے بھی، کسی کا مذاق نہ اڑاؤ، کسی کو برے القاب سے نہ پکارو، کسی کے لیے بری باتیں مت کہو، کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی غیبت مت کرو، جاسوسی مت کرو، کسی کے بارے میں بد گمانی مت رکھو۔ انما المؤمنون اخوہ، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہے۔ یہ کردار ایک مومن کا ہونا چاہیے کہ اپنے دلوں میں گنجائش پیدا رکھے۔ اور جو میں نے پچھلی بات کی اور یہ بات کی، انصار کی اور یہ بات، ان دونوں باتوں کو اگر ملائیں تو اب نتیجہ ہمارے سامنے سمجھ میں آتا ہے۔ بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ مومن اس وقت مومن کو بھائی مانے گا، اس وقت برداشت کرے گا، اس وقت خیال کرے گا، اس وقت اس کے ذہنوں سے یہ جاہلیت کی گندی بدبو، قومیت کی، لسانیت کی نکلے گی، کہ جس وقت وہ یہ سمجھے گا کہ اللہ کا دین سب سے پہلے ہے۔ اس دین کی خاطر انصار نے قربانی دی، اس دین کی خاطر مہاجرین نے قربانی دی، اسی دین کی خاطر عزت ملتی ہے۔ یہی تقویٰ ہے کہ انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ صحابہ اکرام اس انداز میں جیے، ترقی کی، دنیا پر حکومت کی، اللہ نے ان کو عزتوں سے نوازا، سب کچھ تھا، لیکن 2 چیزیں صحابہ اکرام کی زندگی کے سامنے رکھی ہے۔ ایک اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا سورہ انفال میں، اور یہ تذکرہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ ایمان والو، جب کبھی دشمن سے مقابلہ ہو بڑے ڈٹ کر کھڑے ہونا، جاندار انداز، کمزوری تمہارے اندر نظر نہ آئے، کیونکہ تم اللہ کے دین کی نمائندگی کر رہے ہو۔ اللہ کے دین کا نمائندہ کبھی بھی اپنی کارکردگی سے، اپنے اخلاق اور کردار سے اللہ کے دین پر انگلی نہیں اٹھنے دیتا۔
جب انسان اپنے آپ کو اللہ کے دین کا نمائندہ بنا کے پیش کرے. ایک آدمی کاروبار کر رہا ہے اور اس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے, سر پر ٹوپی ہے, پائچے اس کے اونچے ہوتے ہیں, اس کو اس داڑھی اور پائچے اوپر کی غیرت رکھنی چاہیے, کیونکہ لوگ اس کو اللہ کے دین کا نمائندہ سمجھتے ہیں. اس کی ہیر پھیر, اس کی 2 نمبری, اس پر بات نہیں آئے گی. جس طرح ہم یہی کہتے ہیں کہ داڑھی رکھی ہوئی ہے اور یہ کام کر رہا ہے. پھر بات آتی ہے اللہ کے دین پر, اور سب سے بڑی بدنصیبی ایک مومن کی ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ کا دین بدنام ہو, اللہ کے دین پر انگلی اٹھے. کوئی اللہ کے دین سے متنفر ہو, کوئی اللہ کے دین سے دور ہو کہ چھوڑو یار یہ تو لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں, پیچھے ہٹ جاؤ, ان سے چھوڑ دو. کوئی میرے لڑنے جھگڑنے سے, مساجد کے اندر فساد سے, کوئی اگر اللہ کے گھر میں آنے سے رک جائے کہ اس مسجد میں فساد ہوتا ہے, اس مسجد میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں, چھوڑو کیا کرنا ہے اس مسجد میں جا کر, وہ آدمی غلط کر رہا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن میں وجہ اور جو سبب بنا, کل مجھے بھی تو اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر حساب دینا ہے. اللہ نے مہاجرین انصار کی تعریف کی کہ انہوں نے اللہ کے دین کو فوقیت دی, میرے لیے کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا دشمن کے سامنے کھڑے ہو ڈٹ کر, وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ. پھر اس میدان میں کھڑے ہونے کے باوجود بھی اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا, کیونکہ اللہ کے ذکر کے بغیر, اللہ کی یاد کے بغیر, اللہ کی مدد اور نصرت کے بغیر کہیں کسی لمحے انسان کامیاب نہیں ہو سکتا. اللہ کی اطاعت کرنا, اللہ کی بات ماننا, اس کے رسول کی بات ماننا. وَلَا تَنَازَعُوا, آپس کے معاملات میں تنازع مت کرنا, اختلاف مت کرنا. کسی بھی موقع پر, کسی بھی لمحے, کسی بھی وجہ سے تمہارا اختلاف نہیں ہونا چاہیے. یہ صحابہ اکرام کو بتایا جن کی زندگی ہمیشہ, ہر لمحے, ہر موقع پر اللہ کے دین کو فوقیت, اللہ کا دین سب سے اوپر ہونا چاہیے. میری ذات بعد میں ہے, میری خواہشات بعد میں ہے, میرا مال, میری عزت سب بعد میں ہے. یہ سب کچھ اگر اللہ کے دین کے لیے قربان ہوتی ہے. کوئی مجھے گالی دیتا ہے اللہ کے دین کے لیے, میں خاموش ہو جاتا ہوں. میری عزت پر بات آتی ہے, میں خاموش ہو جاتا ہوں. میرا منصب چھنتا ہے, میں خاموش ہو جاتا ہوں. یہ سب کچھ میں برداشت کرتا ہوں. لیکن اگر تنازع ہو جائے, اٹھ کے ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریبان ہو جائیں, آوازیں اونچی ہو جائیں, اور کچھ نہیں ہوگا. ہو سکتا ہے ایک جتھا جیت جائے, دوسرا ہار جائے, ایک گروہ دوسرے پر حاوی آ جائے, تعداد کے اعتبار سے, زبان کے اعتبار سے, اسلحے کے اعتبار سے, طاقت کے اعتبار سے. لیکن نقصان کیا ہوگا؟ نقصان یہ ہوگا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا. تمہارے قدم پھسل جائیں گے, میدان جہاد میں ٹک نہیں پاؤ گے. یہ صحابہ اکرام کو اللہ فرما رہا ہے, یہ قانون اللہ کا سب کے لیے برابر ہے. سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا. اللہ کا طریقہ شروع سے ایک چلا آ رہا ہے, کبھی تم اللہ کے طریقہ کار میں تبدیلی نہیں پاؤ گے. سنت اللہ کی ایک ہی ہے. تمہارے قدم پھسل جائیں گے, تمہاری ہوائیاں اڑ جائیں گی, یعنی تمہاری شان و شوکت, روب اور دبدبہ جو دشمن کے دل میں بیٹھا ہوا ہے ختم ہو جائے گا. جو تمہارے قدم یہاں مضبوط ہیں مدینہ کے اندر, یہ ڈگمگا جائیں گے. وَاصْبِرُوا, صبر کرنا, صبر کرنا. آپس کے اختلافات سب سے پہلے اس کا مسئلہ یہ ہوتا ہے, اگر دین کے معاملے میں ہو, جس مقصد کے لیے ہم اکٹھے ہوئے ہیں دین کے اندر, اللہ تعالیٰ وہ مقصد ختم کر دیتا ہے, خیر و برکت اٹھا لی جاتی ہے. لڑتے رہو آپس میں. قرآن مجید میں اللہ نے اسی نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ. جو رسول کے راستے سے ہٹ کر کوئی اور راستہ اختیار کرتا ہے, بعد اس کے کہ اس کے لیے ہدایت, رہنمائی واضح ہو گئی, یہ دین کیا ہے, حق کیا ہے, رسول کی تعلیمات کیا ہے, سنت کیا ہے, سب پتہ چل گیا اس کو. پھر ایک مومنوں کی راہ ہے, صحابہ اکرام کا ایک راستہ ہے, مومن ایک راہ پر چل رہے ہیں, وہ اس راستے کو چھوڑ کر اپنی کوئی نئی راہ نکالتا ہے, اختلاف کرتا ہے. نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ. جس طرف پلٹ کے منہ اٹھا کے چلتا ہے وہیں ہم اس کو چلا کے رکھتے ہیں. جائے, جس کو ہم کہتے ہیں نا, جہاں جا رہے ہیں وہاں جائے, دفع ہو جائے. وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ, پھر ہم اسے جہنم میں داخل کریں گے. مومنوں کے راستے سے اختلاف کرنا, ہٹنا, نئی چیز پیدا کرنا, نئی رائے لے کر آنا, نئی باتیں پیش کرنا, اختلاف کی سوچ لے کر آنا, یہ اللہ کے بارگاہ کے اندر قابل قبول نہیں ہے. دین کے معاملے میں خاص طور پہ رحمت اور برکت کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے. صحابہ اکرام, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکم ستلقون بعدی اثرا. صحابہ اکرام کو فرمایا تمہیں میرے بعد اثرا ملے گی. اثرا مانے تم پر دوسروں کو فوقیت دی جائے گی, حق تمہارا ہوگا, دیا کسی اور کو جانا ہوگا. اور یہ بڑے سے لے کر چھوٹے ہر معاملے کے اندر ہے, حکومتی معاملات میں, سطحی معاملات میں, گھریلو معاملات میں, خاندانی معاملات میں, نجی معاملات میں. ملنی چیز تمہیں چاہیے, دی دوسرے کو جاری ہوگی. تم نے کیا کرنا ہے,
دو الفاظ ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. ایک میں ہے کہ جو تمہاری ذمہ داری بنتی ہے وہ ادا کر دو. جو وہ مانگ رہے ہیں، جو وہ حق اپنا مانگتے ہیں، حکمران ہے کوئی بھی ہے، سامنے والا کہتا ہے اس نے میرے ساتھ یہ کیا، یہ حق ہے، یہ مجھے چاہیے، اس کو یہ دینا ہے، وہ دو. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. باقی جو تمہیں ملنا ہے، تمہارا حق ہے، اس کا اللہ سے سوال کرنا، اللہ سے مانگنا. اس کے لیے نہ لڑنا، نہ آواز اونچی کرنا، نہ احتجاج کرنا، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. اپنا حق اللہ سے مانگنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے صحابہ کو. تمہیں میرے بعد ترجیحات کا سلسلہ نظر آئے گا. اور دوسری روایت میں الفاظ ہیں انکم ستلقون بعدی آثارا، تمہیں میرے بعد یہ ملے گا، یہ معاملات تم پر لوگوں کو فوقیت دی جائے گی. تم نے کیا کرنا ہے؟ فصبروا، اپنے نفس کو تھام کر رکھنا. یہ اندر سے آواز اٹھتی ہے، خون کھولتا ہے، کبھی اندر سے چیزیں ابل کے آتی ہیں باہر کہ نہیں اللہ کے دین کے حق کے لیے ہم نے بولنا ہے، ہم نے تو حقوق کے لیے آواز اٹھانی ہے، ظلم کے خلاف آواز اٹھانی ہے، باہر نکلنا ہے، چیزیں ہیں، اپنا حق مانگنا ہے، لڑائی جھگڑا فساد یہ آئے گا. تم نے ان سب چیزوں کو کنٹرول کرنا ہے. بعض موقع پر کبر ہوتا ہے، تکبر، بعض موقع پر حسد ہوتا ہے، بعض یہ بڑے امراض ہوتے ہیں دل کے اندر جن کا ہمیں احساس نہیں ہوتا. اپنے نفس کی خواہشات کی تسکین کے لیے بعض اوقات ہم دین کا لبادہ ان چیزوں کو اڑا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن خواہشات، حسد، کبر، حرص، یہ اصول شر جو ہیں ان کو ہم پورا کر رہے ہوتے ہیں جو ہمارے دل کے اندر پائے جا رہے ہوتے ہیں. فصبروا، ان سب چیزوں کو روک دینا، دبا دینا، کچل دینا اپنے نفس کو. نہ حسد نکل کر آئے، نہ کبر نکل کر آئے، نہ حرص نکل کر آئے. تم نے اپنے آپ کو تھام کر رکھنا ہے. کب تک؟ حتی تلقونی علی الحوض، مجھ سے حوض پر آ کر ملنا پھر کل قیامت. اس سے پہلے صبر کا دامن چھوٹنا نہیں چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ ایسے ہی چلے، صحابہ اسی انداز میں زندگی گزارتے رہے. دو زمانے ایسے ہی گزر گئے، سیدنا ابوبکر صدیق کا، سیدنا عمر کا، اور عجیب سنہری دور تھا. اسلام کہاں تک پہنچا آپ کے سامنے. پھر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں یہی چیزیں سامنے آئیں. ان کے جو مخالفین تھے جنہوں نے آوازیں اٹھائیں وہ یہی تھا، جھوٹی باتیں، جھوٹے افسانے، کہانیاں ان کے خلاف زور و شور پکڑتی گئیں. ایسی چند ایک باتیں ہوتی تھیں. پھر اللہ کے دین کی خاطر اٹھنے والے اٹھے. وہ جو باغی تھے وہ اللہ کے دین کا نام لے کر اٹھے کہ اس نعوذ باللہ سیدنا عثمان کے متعلق کہ اس کو ختم کر دیں گے، ہم اس کو مار دیں گے تو سارا فساد ختم ہو جائے گا. اور انہوں نے ایسے ہی کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان کو کہا تھا اللہ تمہیں قمیض بنائے گا، اسے اتارنا مت، ایک خلافت دے گا، اس کو چھوڑنا نہیں ہے. انہوں نے شہادت کو قبول کیا. لیکن اس سے اسلام کا نقصان کتنا ہوا اس کا اندازہ ہم آج تک نہیں کر پائے. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی تھی کہ یہ جو خواہشات ہوتی ہیں نا دل کے اندر اٹھنے والی، ایک دوسرے سے جیتنے والی، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے والی، اس کے چکر میں جب ہم اختلاف میں پڑتے ہیں، آوازیں اونچی کرتے ہیں اور اس کو دین کا لبادہ خاص طور پر پہناتے ہیں کہ دین کی خاطر ہم یہ کام کر رہے ہیں، نتائج یہ ہوتے ہیں کہ پھر امت ایسے فساد میں مبتلا. اللہ کی رحمت سیکنڈ میں اٹھتی ہے. میں نے کہا اللہ کی رحمت بڑا عجیب اللہ کا قانون ہے. جب تک اتحاد و اتفاق کے ساتھ ہو، اپنے جذبات کو قربان کر رہے ہو، اپنے آپ کو مار رہے ہو، جب تک اس طریقے سے ہو اللہ کی رحمت ہے، برکت ہے، خیر ہے. وہ چاہے آپ کی نجی زندگی ہو، گھریلو خاندانی زندگی ہو، کاروباری معاملات ہو، مسجد کے، دین کے، خدمت کے، کسی بھی نوعیت کے اتحاد و اتفاق ہے، اللہ کی رحمت ہے. جہاں کوئی شر پیدا ہوا، جہاں کوئی اختلاف پیدا ہوا، جہاں کوئی تفرقہ پیدا ہوا، جہاں آوازیں اونچی ہوئیں، چاہے وہ دین کے نام پر ہی کیوں نہ ہو، رحمت کا سلسلہ سب سے پہلے اٹھتا ہے. صحابہ کرام کو اللہ نے فرمایا تھا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. صحیح بخاری میں حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر آئے، اور آئے کس لیے تھے؟ وہ ایک رات جس کے لیے ہم رمضان میں آخری عشرے میں کوشش کرتے ہیں کہ جس کی ایک رات کی عبادت مل جائے تو 1000 مہینے سے بہتر ہے. وہ کون سی رات ہے متعین کر کے بتانے کے لیے کہ یہ رات ہے، اللہ نے یہ طے کر دی. گھر سے باہر نکلے، 2 لوگوں کو لڑتا ہوا دیکھا. ان کے جب مسئلے میں پڑے، فارغ ہوئے تو کہا خرجت لیخبرکم بلیلۃ القدر، میں تو آیا تھا تمہیں لیلۃ القدر کون سی ہے طے کر کے بتا دوں. لیکن یہ جو 2 لوگ آپس میں لڑے، فرفعت، ان کے لڑنے کی وجہ سے وہ لیلۃ القدر کا جو معاملہ اللہ نے مجھے دیا تھا وہ اٹھا لیا گیا، ختم ہو گیا سلسلہ. لیکن نا امید نہیں کیا، فرمایا اس میں امید ہے اللہ سے کہ اسی میں خیر ہوگی، اب بھی خیر تلاش کرو. پھر آگے آپ نے فرمایا کہ اس کو سابعہ، تاسعہ، ثالثہ کے اندر تلاش کرو.
وہ جو تعیین تھی، وہ جو خیر اور برکت کی تعیین تھی، باہر نکلے اختلاف کی وجہ سے اللہ نے اٹھا لیا۔ لوگوں نے آ کر شکایت کی اللہ کے نبی کھانا کھاتے ہیں پیٹ نہیں بھرتا، آپ نے فرمایا متفرق تو نہیں کھاتے، الگ الگ کہا ایسے ہی ہے، کہا اجتماعیت کے ساتھ کھاؤ، جب تک اکٹھے رہو گے برکت رہے گی۔ اس کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے، اس کے لیے اپنے نفس کو، سب سے میں نے جہاں سے بات شروع کی تھی، سب سے پہلے اللہ کا دین ہے۔ اللہ کا دین اگر سب سے پہلے ہوگا، انسان سب چیزوں کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں، کبھی اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیا۔ آپ کو کسی نے کچھ کہا ہو آپ کی ذات پر، آپ سے کسی نے ذاتی طور پر کچھ اختلاف کیا ہو، کبھی کچھ نہیں کہا، لیکن اللہ کے دین کے معاملے میں، حدود کے معاملے میں کسی کو پھر چھوڑا بھی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سورہ منافقون اٹھا کر دیکھیے، عبداللہ بن ابی بدبخت نے کیا کچھ نہیں کہا، وہ الفاظ سورت کے اندر درج ہیں، اپنے آپ کو عزت دار قرار دیا، صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑے عجیب الفاظ اس نے جاہلیت والے استعمال کیے۔ اس نے یہ جو ہم اپنی وہ جو انصار تھے نا مومن، اللہ نے ان کی تعریف کی، یہ کمبخت اس کو ملنی تھی سیٹ، اس نے تو بننا تھا چودھری اوس و خزرج کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، اسلام آ گیا، اس کے آنے کے بعد اس کا بڑا پن ختم ہو گیا۔ یہ جو بڑا پن ہوتا ہے نا اندر چھپا ہوا ہوتا ہے، ہم میں سے ہر ایک کا مقصد عام طور پہ لڑائی میں یہی ہوتا ہے، جھگڑوں میں، چیزوں کے اختلاف میں، اندر کا بڑا پن، میں نے بڑا بننا ہے، میری بات سنی جائے، میں نے اوپر آنا ہے، وہ چیز بندے کو مار گئی۔ اس نے 5 سال بعد، یہ 5 ہجری کا واقعہ ہے کہ یہ جو جن کو اکٹھا کر کے تم نے جگہ دی تھی، انصار کو کہہ رہا ہے، اپنے منافقین دوستوں کو کہہ رہا ہے، جن کو تم نے اکٹھا کیا تھا، آنے دیا، گھر دیے، خرچہ دیا، رہنے کے لیے جگہ دی، دیکھو آج وہ تمہارے منہ پر چڑھ کر بول رہے ہیں، مدینہ جا کر ان کو نکال دو، ان کا خرچہ پانی بند کرو۔ لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلوایا، زید بن رقم نے آپ کو خبر دی، اس کو بلوایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا زید نے جب خبر دی اس کو بلوایا، اس کو بلوا کر پوچھا، یہ مکر گیا۔ اللہ نے سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید میں یہ صورت نازل کی کہ اس نے باتیں کی ہیں، لیکن اس کے خلاف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کاروائی نہیں کی، کوئی کاروائی نہیں کی۔ اسی غزوے سے واپسی میں جہاں اس کمبخت نے باتیں کی تھی، وہیں پر اس نے پورا سیٹ اپ بنایا تھا سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگانے کا۔ والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم۔ 3 صحابہ نے بالآخر اپنی زبان سے صراحت کے ساتھ کہہ دیا سید عائشہ کے متعلق۔ 1 مہینہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شدید کرب میں رہے، شدید تکلیف میں رہے، بالآخر اللہ نے وحی نازل کی، مسئلہ ختم ہو گیا۔ ان 3 صحابہ کو حد قذف لگا کے پاک کر دیا گیا، اب ان کا مسئلہ ختم ہو گیا، لیکن اس کو کوئی سزا نہیں دی۔ اس عبداللہ بن ابی کو دنیا میں حد قذف نہیں لگائی گئی، نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس موقع پر جو اس نے یہ بد کلامی بدتمیزی کی تھی اس وقت کچھ کہا۔ اور وجہ اس کی کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا عمر نے بھی کہا اللہ کے نبی اجازت تو دیجیے، موقع تو دیجیے، آپ نے فرمایا نہیں۔ لوگ یہ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہی لوگوں کو قتل کر رہا ہے، کیونکہ یہ لوگوں کے سامنے میرا ہے، کلمہ پڑھ چکا ہے ظاہری زبان سے، دل سے کافر ہے، لیکن دیگر جو دنیا کفر ہے وہ اس کو مسلمان سمجھتی ہے۔ میں نے اس کے خلاف کوئی بھی کارروائی کی تو دنیا یہی کہے گی یہ آپس میں لڑ رہے ہیں، یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہی لوگوں کو قتل کر رہا ہے۔ کون مسلمان ہوگا؟ دین کا فائدہ ہے یا دین کا نقصان ہے؟ دین کا فائدہ ہوتا ہے کبھی کارروائی کرنے میں، کبھی بولنے میں، اور دین کا فائدہ جب وہ خاموش ہونے میں، اس کو ہمارے یہاں اردو میں کہہ دیا جاتا ہے مصلحت پسندی، ہاتھوں میں چوڑیاں پہننا، یہ مولوی تو بول نہیں سکتے، یہ مولوی کچھ کر نہیں سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور جو راسخین فی العلم لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ بولنے میں تولتے ہیں کہ اللہ کے دین کا فائدہ ہے تو انسان بولے، اللہ کے دین کا فائدہ نہیں ہے تو انسان خاموش رہے۔ خاموشی میں اگر، کیونکہ مجھے اپنے نفس کو مارنا پڑے گا، سید عائشہ پر تہمت لگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سہا ہوگا آپ اور میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ صحابہ کرام کے متعلق جب یہ الفاظ کہے گئے ہوں لَيُخْرِجَنَّ الْأَعْزُ مِنْهَا الْأَذَلَّ لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ نے اس چیز کو پیش کیا کہ بات سچی ہے۔ اللہ نے بھی کوئی کارروائی کا حکم نہیں دیا ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑتے نہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کوئی کارروائی نہیں کی۔ باتوں کو ذرا سمجھیے، اللہ کا دین سب سے بڑھ کر ہے،
اللہ کے دین کے لیے اپنے جذبات کو مارنا پڑتا ہے، اپنی خواہشات کو دبانا پڑتا ہے، سہنا پڑتا ہے، تانے سہنے پڑتے ہیں، باتیں سہنی پڑتی ہیں، عزت کی قربانی، جان کی قربانی، مال کی قربانی، پھر اللہ کی طرف سے برکت آتی ہے، پھر اسلام کا بول بالا ہوتا ہے، پھر انسان اللہ کے سامنے کل کھڑا ہو سکتا ہے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حوض پر پہنچے گا صبر کر کے۔ نہیں تو دنیا میں جیتنے کے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے، تانے دینے کے، لڑنے کے بہت سے مواقع ہوتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے سب سے پہلے اللہ کی رحمت ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو ابلیس شیطان ہے، قد ایس من یعبدہ المصلون، یہ اس بات سے تو مایوس ہو گیا کہ اب یہ صحابہ کرام جو جزیرہ عرب کے اندر اسلام لائے ہیں کہ اس کی عبادت کریں، شرک کریں، یہ اس کو پتہ ہے میں ان سے شرک نہیں کروا سکتا، شرک نہیں کریں گے۔ اللہ کی توحید ان کے دلوں میں پکی راسخ ہو گئی، یہ صحابہ ہیں، لیکن ولکن التحریش بینہم، یہ وہ کام وہ چھوڑتا نہیں ہے، وہ اپنے ابلیس جو ہے نا اپنے کام کا پکا ہے، آخری وقت تک لگا رہتا ہے، کسی لمحے نہیں چھوڑتا۔ میں اور آپ تھک جاتے ہیں، میں اور آپ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، وہ مایوس نہیں ہوتا، وہ تو کہتا ہے آخری مرنے سے پہلے تک بھی پیچھے لگے رہو، اس کی فضیلت کم کروا دو۔ وہ آپس میں تمہارے درمیان تحریش، ایک دوسرے کے خلاف ابھارنا، لڑوانا، ایک دوسرے کے خلاف اکسانا، اس میں وہ لگا رہے گا، اور اس میں کسی حد تک وہ کامیاب بھی ہو سکتا ہے، ہو جائے۔ اور صحابہ اکرام کے مابین اس طرح کی چیزیں ہوئیں، بڑے بزرگ تھے، لیکن انہوں نے اللہ کے دین کو پھر بھی فوقیت دی۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کفار کی طرف سے آفر آئی، ان کو پتہ چلا آپس کے اختلافات ہیں، آفر دی گئی بیزنطینیہ کی طرف سے، وہ جو امپائر تھا، کہ ہم تمہارا ساتھ دیتے ہیں، مل کر کچھ کرتے ہیں، تمہارے حقوق، تمہاری باتیں، تمہارے دعوے بالکل صحیح ہیں۔ وہ تو کم بخت ہے، ان کو تو لڑوانا ہے، ان کو تو موقع چاہیے، اللہ کے دین کو زیر کرنا ہے۔ یہ ہوتی ہے بصیرت، کہ ہمارے ٹھیک ہے، ہم اپنے اپنے اعتبار سے اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہیں، لیکن اس کو جواب دیا کہ غلطی مت کرنا، احمق بے وقوف آدمی، اگر تم نے کوئی اس قسم کی کاروائی کی، اس کافر مملکت کو جواب دیے سیدنا معاویہ نے، تو یاد رکھنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو لشکر ہوگا تمہارے مقابلے میں، اس میں صف اول میں اگر تمہیں کوئی مجاہد کھڑا نظر آئے گا تو معاویہ ہوگا۔ میرا اختلاف ہے ان سے، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن اللہ کے دین کے لیے ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، اللہ کے دین کو ہم چھوڑ نہیں سکتے۔ اللہ کا دین سب سے پہلے ہے، اسی کی نصرت کے لیے ہم پیدا ہوئے ہیں، اسی کی خدمت کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ اپنے ایک ایک معاملے کو، ایک ایک بول کو، ایک ایک جذبے کو، ایک ایک بات کو سوچئے کہ اللہ کے دین کا فائدہ کس میں ہے، تولیے، بولیے، کیجئے اگر اللہ کے دین کا فائدہ ہے، اور اگر خاموشی میں، نہ کرنے میں، چپ ہونے میں اللہ کے دین کا فائدہ ہے، تو چپ رہنا، نہ کرنا، یہ آپ کا وہ عمل ہوگا جو ترازو میں تولا جائے گا، جس کو صبر کہا جاتا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ علی احسانہ والشکر لہ علی توفیقہ وامتنانہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ تعظیما لشأنہ، واشهد ان محمدا عبده ورسوله الداعي الى رضوانه صلى الله عليه وعلى اله واصحابه واخوانه وسلم تسلیما كثيرا، اما بعد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں آخری دنوں میں کافی بیمار رہے، اور آپ کی بیماری کی شدت کا عالم یہ تھا کہ اکثر وقت بے ہوشی کے عالم میں گزرا آپ کا۔ اس بے ہوشی میں ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد بھی تشریف لائے، اور آنے کی کیفیت یہ تھی کہ دو لوگوں کے کندھوں پر آپ کے ہاتھ تھے، اور آپ کے پاؤں زمین پر رگڑتے ہوئے آ رہے تھے۔ آپ پاؤں اٹھانے اور چلنے کی سکت اپنے اندر نہیں رکھتے تھے، طاقت نہیں تھی، شدت بڑی تھی، آپ کو تکلیف بڑی تھی، بخار، تکلیف۔ جس صبح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے، اس دن فجر کی نماز میں آپ نے پردہ اٹھا کر اپنے گھر کا، جو مسجد کی دیوار اور آپ کی دیوار ایک ہی تھی، جس دروازے سے آپ مسجد میں آتے تھے، وہاں سے پردہ ہٹا کر دیکھا صحابہ اکرام کو اکٹھے، اور خوشی کے آثار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر تھے۔ سیدنا انس فرماتے ہیں کہ بس وہ تو ایسا تھا کہ اس نماز کو شاید ہم توڑ بیٹھتے اس خوشی میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ صحت یاب ہو گئے، آپ اب ہمارے درمیان موجود ہوں گے، آپ نے ہمیں دیکھا ہے۔ لیکن وہ آخری نظر تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس تیار کردہ جماعت پر، جس کی آپ نے تربیت کی تھی، ساتھ رہ کر اکٹھا کیا تھا اللہ کے دین کے لیے، ان کے اوپر نظر ڈالی، اور ان کا اکٹھے ہو کر نماز میں اکٹھا ہونا، یہ دیکھ کر آپ کو بڑا ایک خوشی دے گیا، زندگی کی ایک سمجھے کہ آخری خوشی کہ صحابہ اکرام اکٹھے ہیں۔
اور یہ نماز کے کئی ایک مقاصد ہیں باجماعت نماز کے. ہمیں کیوں کہا گیا یہ شاعر اسلام ہے؟ شاعر اسلام کا مطلب یہ علامت ہے، نماز باجماعت ہونی ہی ہونی ہے. یہ کیوں رکھا گیا ہے؟ اس کی بہت ساری حکمتیں اور فائدے ہیں. اس میں ایک یہی ہے کہ یہ اتحاد اور اتفاق کا ایک عظیم درس ہے. لا تختلفوا فتختلف قلوبکم. یہ صفوں میں جب کھڑے ہوتے ہو آپس میں آگے پیچھے صفوں کا ٹوٹنا، پیر نہ ملے ہونا، یہ جو ظاہری ملاپ نہیں ہوتا نا، اس سے دلوں کا ملاپ بھی نہیں ہوتا. اگر ظاہری طور پر ہم جدا ہوں گے ان صفوں کے اندر، اللہ ہمارے دلوں کے اندر اختلاف پیدا کر دے گا. یہ دعوت اسلام ہے. یہ جب یہاں آ کر کھڑے ہوتے ہیں اپنے بھائیوں کے ساتھ، جس شدت کے ساتھ قدم ملاتے ہیں اسی شدت کے ساتھ دل ملانے کی پوری کوشش کیجیے، گنجائش پیدا کیجیے، درگزر کیجیے خطاؤں کو، باتوں کو. اپنے دل کا سوچیے، حسد تو نہیں ہے، کبر تو نہیں ہے، حرص تو نہیں ہے، لالچ تو نہیں ہے. اللہ کا دین کا فائدہ کس میں ہے؟ انسان ان مقاصد شریعت کو جب سمجھتا ہے، ان عبادات سے، حج سے، نماز سے، اس کے دل پر یہ چیزیں اثر کرتی ہیں اور انسان کامیابی کے راہ پر چلتا ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے.